اے خداوند تو نے میری تعدیب کی، مجھ پر رحم کیا اور مجھے شفا بخشی ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت توبیہ کی کتاب، اس کا 11واں باب 5ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اور ہنا ہر روز راہ کے نزدیک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھتی تھی جہاں سے وہ دور تک دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اس جگہ سے تاک لگائے تھی، اس نے دور سے دیکھا اور فی الفور پہچان لیا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ تو اس نے جلدی سے جا کر اپنے شوہر کو خبر دی اور کہا، دیکھ تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ اور رفائیل نے توبیہ سے کہا کہ جس وقت تو اپنے گھر میں داخل ہو تو فی الفور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کا شکر کر، پھر اپنے باپ کے پاس جا اور اسے چوم، اور اس وقت مچھلی کا یہ پتا جو تیرے پاس ہے اس کی آنکھوں پر لگا، اور یقین جان کہ اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور تیرا باپ آسمان کی روشنی دیکھے گا اور تجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ تب وہ کتا جو راہ میں اس کے ساتھ تھا آگے دوڑا، اور گویا کہ وہ خوشخبری لایا ہے، اس نے اپنی دم ہلانے سے اپنی خوشی ظاہر کی۔ تب اس کا باپ جو اندھا تھا اٹھا اور پاؤں سے ٹھوکر کھاتے ہوئے دوڑنے لگا، اور اپنے ہاتھ چاکر کی طرف پھیلا کر اپنے بیٹے کے ملنے کو دوڑا، اور مل کر اس نے اور اس کی بیوی نے اسے چوما، اور دونوں خوشی کے مارے رونے لگ پڑے۔ پھر انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا اور اس کا شکر کیا اور بیٹھے۔ تب توبیہ نے مچھلی کا پتا لیا اور اپنے باپ کی آنکھوں پر لگایا، اور قریباً آدھی گھڑی تک انتظار کیا۔ تو اس کی آنکھوں میں سے ایک پردہ انڈے کی جھلی سا نکلنا شروع ہوا۔ توبیہ نے اسے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں سے نکال دیا۔ تب فی الفور اس کی بصارت بحال ہوئی۔ تو اس نے اور اس کی بیوی نے اور سب نے جو اسے جانتے تھے خداوند کی تمجید کی، اور توبت نے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، میں تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو نے میری تعدیب کی اور مجھے شفا بخشی، اور دیکھو میں اپنے بیٹے توبیہ کو دیکھتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 146، اس کی 2 اور پھر 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ میں اپنی زندگی بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک ہوں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ اور مظلوموں کا حق محفوظ رکھتا ہے اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ خداوند اسیروں کو رہا کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند کبڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھال لیتا ہے، پر خطا کاروں کی راہ کو الٹ دیتا ہے۔ اے سہون، خداوند یعنی تیرا خدا عبدالآباد تک پشت در پشت سلطنت کرے گا۔ ہاللویا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس باب مطابق مقدس مرکز، اس کا 12واں باب 35ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک۔ اور یسوع ہیکل میں تعلیم دیتے وقت خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود ہی روح القدس سے کہا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ہے؟
اور بڑا ہجوم خوشی سے اس کی سنتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔